ہوگی داستانوں میں کلمہ پڑھنے والوں نے آج یہ سمجھ لیا ہے نہیں صاحب مسجد میں جا کے دعا کر لیں گے ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. بڑے بڑے بولنے والے وقف بل کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا, گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں, ایک جملہ بھی ان کی زبان پر نہیں ہے. جانتے ہو کسی سے کہہ دیجئے کیا بات ہے وقف بل پر بول نہیں رہے, ایک جملہ بھی آپ کی زبان سے نہیں آیا. جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ میرا نام آ جائے گا, بولوں گا میرا نام آ جائے گا, بولوں گا میرا نام آ جائے گا. میں کہتا ہوں ظالم, جلسے کے پوسٹر میں نام نہ آئے تو قوم کا سب سے بڑا فتنہ تو بنتا ہے. میرا نام نہیں آیا, پوسٹر میں نیچے نام آ جائے تو فتنے بازی تو کرتا ہے. نام نیچے آ گیا, القاب کم ہو جائے تو فتنے کرتا ہے. القاب کم ہو گئے, قیادت اور سرپرستی میں نام نہ آئے فتنہ کرتا ہے. نام نہیں آیا, ظالم جب قوم کی قیادت کی بات آتی ہے تو کہتا ہے نام آ جائے گا. ارے میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 1000 بار نام آ جائے مگر ظلم کے خلاف بولا جائے گا, اس لیے کہ میرا ایمان ہے دنیا کی لسٹ میں نام آئے گا تو مدینے والے کی لسٹ میں بھی. اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خواجہ کا ہندوستان, فیضان حضور بحر العرفان, عطائے حضور بحر العرفان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. صرف دنیا کی لسٹ میں نام نہیں آئے گا, صرف دنیا کی لسٹ میں نام نہیں آئے گا. جب حضور کے مشن کے لیے آگے بڑھیں گے تو حضور کی لسٹ میں بھی نام آئے گا, اور جن کا نام حضور کی لسٹ میں آ جائے ان سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے. ارے ہم تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ جو عزت ہمیں مل رہی ہے, یہ جو زمانہ ہمیں اپنے سر پہ بٹھاتا ہے, یہ ہمارے باپ دادا کی نسبتوں کا کمال نہیں. یا رسول اللہ, ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج سبحان اللہ. ہمارے یہاں قیادت, اس لفظ پر ذرا غور کر لیجئے, ہمارے یہاں قیادت صرف جلسے کے پوسٹر تک رہ گئی, جلسے کے پوسٹر تک قیادت رہ گئی. بس میں کتنی جگہ میں نے یہ بات کہی, کچھ لوگ ناراض ہو گئے, آپ نے قیادت پر بول دیا. میں نے کہا آج کم بولا ہے, اگلی بار زیادہ بولوں گا. رزق دینے والی میرے رب کی ذات ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین میں کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے مگر رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے. تمہاری رضا نہیں چاہیے, مجھے میرے رب کی رضا چاہیے, مصطفیٰ جان رحمت کی رضا چاہیے. قائد بنتے ہیں تو قوم کے مسائل میں نکل کے باہر آئیے, پتا تو چلے قوم کیسے حالات سے گزر رہی ہے. وقف بل کا مسئلہ گزر گیا, پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا, دیکھ لو جن سے امیدیں وابستہ تھی وہ ایئر کنڈیشن روم میں سو رہی ہے. غریب مسلمان پریشان ہیں, روڈوں پہ ہیں, سڑکوں پہ ہیں, مارے جا رہے ہیں, جیل میں بند کیے جا رہے ہیں, مگر پوسٹر کی قیادت کرنے والے آج امت کی زمین پر قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کون ہے ہمارے مسائل حل کرنے والا, کون ہے ہماری فریاد سننے والا, کون ہے سیاسی طور پر ہمیں سپورٹ کرنے والا؟ نہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے, آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. حالات بدل رہے ہیں, آپ کی سوچ کب بدلے گی, آپ کی ذہنیت کب بدلے گی, آپ کب اپنے آنے والی نسل کے بارے میں غور کریں گے, آپ کب آنے والی نسل کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ امت کے حالات بدل رہے ہیں, ہماری اور موجودہ دور کی ذمہ داری کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس ملک کے اندر ٹارگیٹ صرف اسلام اور مسلمان ہے. کوئی ایک ایسا مسئلہ آپ نہیں بتا سکتے جس میں ٹارگیٹ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نہ ہوں. ہر مسئلہ, نکاح کا مسئلہ آیا ٹارگیٹ صرف اسلام اور مسلمان, سی اے اور NRC کا مسئلہ آیا ٹارگیٹ خاص کر صرف اسلام اور مسلمان. آپ دیکھ لیجئے اذان کا مسئلہ آیا ٹارگیٹ صرف مسلمان. روڈ پر نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا صرف ٹارگیٹ مسلمان. حالت آج نفرت کی یہاں تک پہنچ گئی
ہندوستان کی سرزمین پر سال میں مشکل سے ایک بار الوداع جمعہ یا عید کی نماز کے موقع پر مسلمان بطور ضرورت 2-4 منٹ 2 رکعت نماز صرف روڈ پر پڑھتے ہیں. دنیا کو یہ گوارا نہیں ہے. سال میں آپ دیکھ لیجئے, انصاف دیکھیے, اس ملک میں کاوڑ یاترا نکلتی ہے, ہوتا کیا ہے؟ پولیس پرشاسن لگا دیا جاتا ہے پھول برسانے کے لیے. وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر سے کاوڑ یاترا پر پھول برسا رہی ہے, لیکن کلمہ پڑھنے والے دہلی کی سرزمین پر اگر 2 رکعت نماز الوداع جمعے کو یا عید کے دن پڑھ لے تو ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ دوہرا انصاف آج ملک کی سرزمین پر ہے. اور یہ ہے کیوں؟ آزادی کے بعد سے لے کر آج تک میری قوم عرس اور قوالی میں تو بزی رہی, مگر میری قوم نے یہ نہیں سوچا کہ میں اپنی قوم کے جوان کو اتنا پڑھاؤں, اتنا قابل بناؤں کہ میرا جوان جا کر چائے کی دکان پر چوراہے پہ نہ بیٹھے, بلکہ میری قوم کا جوان جا کے پارلیمنٹ کی کرسی پہ بیٹھے. کب سوچیں گے آپ یہ خیال کب آئے گا آپ کو؟ آپ کو معلوم ہے ہماری قوم کے جوان, 18 سال کا جوان آج چائے کے ہوٹل, 17 سال کے جوان عیاشیاں کر رہے ہیں, 17-18 سال کے جوان زنا کر رہے ہیں, 17-18 سال کے جوان شراب کے ٹھیکے پر ہیں, 17-18 سال کے جوان ہیروئن یوز کر رہے ہیں. جس قوم کے جوانوں کا حال یہ ہو, جس قوم کے جوانوں کا لیول اتنا گر چکا ہو, جس قوم کے جوان اپنے دین سے اتنے آوارہ ہو چکے ہوں, وہ کہتے ہیں مسجد اقصی ہم آزاد کرائیں گے. میں کہتا ہوں ارے بے وقوف نوجوان, تو مسجد اقصی آزاد کرائے گا, تجھے اندازہ نہیں ہے مسجد اقصی آزاد کرانے والا وہ مرد قلندر تھا دنیا جسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے. کون تھا صلاح الدین ایوبی؟ وہ مرد مجاہد جس نے مسجد اقصی کے در و دیوار کے سامنے جا کے اعلان کیا تھا, مایوس نہ ہو اے چمنے ملت بیضا, زندہ ہیں تو سینچیں گے تجھے خون جگر سے. یہ کس کی فکر تھی؟ یہ محمد عربی کے غلاموں کی فکر تھی. جوانوں, تم صرف زبان کے جملوں سے میدان فتح نہیں کر سکتے, سنبھالو اپنے کردار کو. اور کون سا وقت آئے گا بدلنے کے لیے, حالات بہتر کرنے کے لیے. قیامتیں تمہارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے, تمہیں اب بھی شعور نہیں. کون سا نشہ پیا تم نے؟ اور تم نشہ کرنا ہی چاہتے ہو تو جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے, نشہ کرو, کھل کے نشہ کرو خوب, مگر لوکل نہیں, برانڈیڈ نشہ کیا کرو. یہ نشہ نہیں جس کو پی کر لوگ نالی میں گر جاتے ہیں, یہ والا نشہ نہیں جسے پی کر لوگ نالے میں گر جاتے ہیں, یہ لوکل نشہ نہیں جس کو کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کا فرق ختم ہو جاتا ہے. نشہ کرو, دل کھول کر نشہ کرو, وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا, جو سلمان فارسی نے کیا, جو صہیب رومی نے کیا, جو حضرت عمار نے کیا, جو حضرت یاسر نے کیا. وہ نشہ بلال حبشی کو مارا جاتا تھا, مگر پھر بھی اس نشے میں ڈوب کے کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے گالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. سبحان اللہ, وہ نشہ محمد رسول اللہ کی محبت کا نشہ تھا, حضور کی غلامی کا نشہ تھا. جتنا زیادہ مارا جاتا تھا اتنے ہی زیادہ عہد عہد کے نعرے لگاتے تھے. سبحان اللہ. آج ضرورت ہے میری قوم کے جوانوں کو, بدلنا پڑے گا آپ کو. گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد آپ کہیں حالات بدل جائیں, حالات بدلنے والے نہیں ہیں. یہ حالات اتنے خراب کیوں ہوئے؟ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک تقریباً 75 سال کا زمانہ گزر گیا. اس 75 سال کے زمانے میں مسلمانوں سے غلطی کہاں ہوئی؟ ذرا غور کیجئے. ان 75 سالوں میں اس زمانے میں ایک پارٹی تھی کانگریس, سارے لوگوں نے اس کی اتباع کر لی. تھوڑے زمانے کے بعد پھر ہر طبقے کے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ یہاں حصے داری نہیں صرف تابع داری ہے. اس لیے لوگ الگ ہوتے گئے اور اپنی قیادت اور لیڈرشپ کو مضبوط کرتے چلے گئے. اسی کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر آج یہ جتنی پارٹیاں وجود میں آئی ہیں, چونکہ کوئی تابع داری نہیں کرنا چاہتا ہے,
दो ही चीजें हैं, या तो हिस्सेदारी या ताबेदारी। किसी ने ताबेदारी को कबूल नहीं किया। अफसोस कि ये तन्हा मेरी कौम कौम मुस्लिम है जिसने हिस्सेदारी की आज तक बात नहीं की, सिर्फ ताबेदारी की है। और जानते हो ताबेदारी क्यों की? ताकि लोग कहें नहीं साहब बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े शरीफ लोग हैं, ये बिल्कुल रिश्ता रखना चाहते हैं। याद रखिएगा, दुनिया का कोई रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता है। मोहब्बत जब एक तरफा हो तो सजा देती है, मोहब्बत जब दो तरफा हो तो मजा देती है। तन्हा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अगर सद्भावना का मैसेज देंगे, रिश्ता नहीं चलेगा। इन 75 सालों में कलमा पढ़ने वालों ने सब पर यकीन किया, एतमाद किया, भरोसा किया, मगर हैरानी की बात जब हुई, जब इसी मुल्क में हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे नबी की अजमत की बात आई, नामूस रिसालत की बात आई, जब कुत्ते भौंकने लगे मेरे नबी की अजमत पर, तो ये जितने सेकुलर पार्टी वाले नाम निहाद लोग थे, किसी की जबान से एक जुमला नहीं निकला। बयान तो बयान है, ट्विटर पर एक मैसेज नहीं लिखा कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए, हमारे दिल को गवारा नहीं। मैंने कहा देख लो, चोर चोर सारे मौसेरे भाई होते हैं। याद रखिए, मेरे नबी ने एक जमाने में कहा अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सब एक ही हैं। आप देख लें, अबू जहल के जमाने से लेकर आज तक नाम बदला है, आप देख लें जो है चेहरा बदला है, मगर किरदार एक ही है, फिक्र एक ही है, मिशन एक ही है, इस्लाम और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर देना। ये फिक्र कल भी हुई, आज भी हो रही है और कयामत तक होती रहेगी। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर बाज़ाब्ता वक्त बिल के लिए मुसलमान अभी रमजान में पहुंचे, तो फिर से वो आतंकवादी हिंदुस्तान की सरजमीन का खड़ा हुआ, दुनिया जिसे नरसिंहानंद कहती है, उसने फिर से कहा अगर मुझे मौका मिल जाए तो सिर्फ यहां से नहीं, हिंदुस्तान से, मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा। मैं कहता हूं अबे जाहिल, तूने अपने बाप अबू जहल की तारीख नहीं पढ़ी, ये ऐलान तेरे बाप ने भी किया था, मगर याद रख, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत, फैज़ाने हुजूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कोई नया ऐलान नहीं है, ये कोई नई फिक्र नहीं है। ये करेंगे इस्लाम को खत्म। इनके अब्बू जान अबू जहल भी आ चुके हैं, वो बद्र में भी आ चुके हैं। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने सीरत ज़िया नबी में तफसील से लिखा है, अबू जहल बद्र में नाचने वाली औरतें भी लाया, शराब के मटके भी लाया, मुजरा करने वाली औरतें भी आईं, ज़िबाह करने के लिए ऊंट भी लाए गए। लोगों ने कहा इतना सारा इंतजाम किस बात के लिए है? उसने कहा बद्र के मैदान में मुसलमान 313 हैं, अभी थोड़ी देर में पैरों के नीचे मसल दूंगा, उसके बाद बाज़ाब्ता जश्न का माहौल होगा, नाचने वाली नाच के मुजरा करेंगी, शराब पी जाएगी, ऊंट ज़िबा किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। मगर खुदा की कुदरत ने ऐलान कर दिया, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। जितना मिटाने की कोशिश की गई, सर्वे के मुताबिक देख लीजिए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, मुझे फख्र है कि वो इस्लाम है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब आज की तारीख में अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। पूछो उनसे, कलमा पढ़ने वालों से, वो कहते हैं हमारे साथ क्या हुआ, हमें तो लाइन से बाहर कर दिया गया। तू गरीब है, तू फकीर है, तू मोहताज है, तेरे पास 500 का नोट नहीं है, तुझे लाइन दर्शन करने के लिए लाइन में नहीं रहने दिया जाएगा, हमें निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। मैं जा रहा था किसी काम से, मैंने देखा मस्जिद के दरवाजे पर रक्षा चलाने वाला रक्षा साइड में लगाकर वुजू करके इमाम के पीछे पहली सफ में खड़ा हो गया। मोहल्ले का मालदार आया, आखिरी सफ में जहां लोग चप्पल उतारते हैं वहां जगह मिली, मगर खड़े होकर मैंने ये नजारा देखा, करोड़पति आदमी को इस्लाम ने इतनी जुर्रत न दी कि रक्षा चलाने वाले को पहली सफ से उठा के पिछले वाली सफ
صف میں کر دے۔ میں سمجھ گیا جس مذہب کا مزاج یہ ہو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جس مذہب میں ذات دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، گورا کالا دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، امیر غریب دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، وہی مذہب اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ سبحان اللہ، وہی مذہب اس قابل ہے کہ اس کو سینے سے لگایا جائے۔ سبحان اللہ، ان 75 سالوں میں ہماری غلطی کیا رہی ہے؟ ہماری غلطی یہ رہی ہے کہ ہم نے تابعداری کی، حصہ داری کی بات نہیں کی۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آج لوگوں کے دل میں جو آتا ہے وہ بیٹھ کر پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دو ہی چیزیں ہیں، حصہ داری یا تابعداری۔ ہم نے نعرہ ہمیشہ لگایا اس ملک کے لیے، وہ نعرہ کیا تھا معلوم ہے آپ کو؟ ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور ذمہ دار ہیں، مگر افسوس کہ میری قوم کے لوگ ایک سینٹنس بھول گئے۔ آج کے بعد نعرہ لگائیے، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ کیوں؟ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک۔ در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یاد رکھیے گا آج موجودہ دور میں ہو کیا رہا ہے۔ کل تک غیر خوف پھیلاتے تھے، آج قوم مسلم کے اندر ہمارے اپنے خوف پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ حالات خراب ہیں، جیسے بھی ہیں، کس کو نہیں معلوم ہے؟ تو آپ کے ڈرنے سے حالات اچھے ہو جائیں گے؟ کچھ نہ کہنے سے چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ آپ ظلم سہتے رہیں گے، ظلم کیا جاتا رہے گا، آپ ظلم سہتے رہیں گے، آپ کو دبایا جاتا رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے، مجھے یاد آتا ہے ایک شخص نے بکریوں کے ساتھ جنگل میں ایک شیر کا بچہ ملا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ جنگل میں ایک چرواہے کو شیر کا بچہ ملا، اس نے لے لیا، پالنے لگا بکریوں کے ساتھ۔ اب آپ جانتے ہیں صحبت جیسی ہو بندہ تیار ویسا ہی ہوتا ہے۔ صحبت اگر بحر العرفان کی مل جائے تو مولانا نور عین جیسا مرد قلندر تیار ہوتا ہے جو آپ کے پورے علاقے کو روشن کر دیتا ہے۔ اگر صحبت حضور بحر العرفان کی ہو تو یہ ممبر پر بیٹھنے والے آفتاب و مہتاب بنتے ہیں۔ اگر صحبت شیخ العالم کی ہو تو قوم کو بحر العرفان ملتے ہیں۔ صحبت اثر کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، شیر کے بچے کو بکریوں کے ساتھ پالا گیا، اب بکریاں اسے سینگ بھی مارتی ہیں مگر وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اسے کبھی چارہ اس کا کھاتا کیا ہے؟ گھاس بکریوں کے ساتھ، حالانکہ اس کا کھانا گھاس نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے میری جگہ کیا ہے۔ تو جب تک پتہ نہ ہو جگہ کیا ہے انسان زندگی ایسی گزارتا ہے۔ ایک دن شیر جنگل میں ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، تم شیر ہو بکریوں کے ساتھ اور یہ بکریاں تمہیں مار رہی ہیں؟ اس نے کہا نہیں نہیں، میں شیر نہیں ہوں، میں بکری ہوں۔ کہا رہے نہیں شیر ہو تم۔ بہت دیر بحث ہوئی، بوڑھے شیر نے کہا ذرا دریا کے کنارے میرے ساتھ چلو، ساتھ لے گیا۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں کہا ذرا اپنا چہرہ دیکھ تو تجھے اندازہ ہوگا کہ تو بکری ہے یا شیر ہے۔ جب ٹھہرے ہوئے پانی میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تب جا کے اسے احساس ہوا کہ نہیں، میں نے زندگی بکریوں میں گزاری، حالانکہ اللہ نے مجھے شیر بنایا ہے۔ یہی حال
آج قوم مسلم کا ہے۔ جس قوم کو اللہ نے اتنا عروج دیا، جس قوم کی شہرت اور جس کی عزت کے ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جن کی عظمت مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمائی، لیکن اپنے کردار اور عمل کی بنیاد پر میری قوم کے جوان کتنی پستی میں چلے گئے۔ آج ملک کے سامنے وہ منظر ہے۔ یاد رکھیے گا، دبتے رہیں گے تو دبائے جاتے رہیں گے، ظلم سہتے رہیں گے تو ظلم کیا جاتا رہے گا۔ نہیں، آج اس جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے، یا رسول اللہ دنیا کچھ بھی کہے مگر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہے، موت اسی لمحے آئے گی، مگر ہم رہیں گے تو شان سے رہیں گے، اور اس دنیا سے جائیں گے تو شان سے جائیں گے۔ اور جانے کا انداز کیا ہوگا؟ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن جب قبر میں جاتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور میرے امام نے تو یہاں تک کہا، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ہم آئے، حیرانی کی بات ہے کہ سب نے اپنی بات کی، ہم نے دوسروں کی چیزوں کو قبول کر لیا۔ اور آج کیا ہوا؟ آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ میری بات سے ایگری کریں، ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ میری قوم پوسٹر دوسروں کے لگا رہی ہے، فلیکس دوسروں کے لگائے جا رہے ہیں، اسٹیج دوسروں کا لگایا جا رہا ہے، دریاں دوسروں کی بچھائی جا رہی ہیں، اور اسٹیج لگانے کے بعد میری قوم کے جوان نیچے بیٹھ کے غلط باتیں سن کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ خدا نے تمہیں اس غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ مارحہ مطہرہ سے سید العلماء فرماتے ہیں، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ خدا نے تمہیں غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے تمہیں قیادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قائد بنو، کوشش کرو، محنت کرو، قدم بڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے، کامیابی دینا یہ میرے پروردگار کا کرم۔ قدم اٹھائیں تو صحیح۔ ہمارے ہاں ٹانگ کھینچنے والے بہت ہیں، دیکھ لیجئے اتنے زمانے میں نہ مجھ سے رسالت کی بات آئی، بڑے بڑے علامہ فہامہ کمروں میں سو رہے تھے، نکل کے نہیں آئے صرف اس بنیاد پر کہ میرا نام آ جائے۔ بڑے بڑے لوگ ایئر کنڈیشن روموں میں، اے سیوں میں پڑے تھے، نکل کے نہیں آئے ناموس رسالت کے مسئلے پر۔ کیوں؟ میرا نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ سلامت رکھے اس مرد قلندر کو جس نے مہاراشٹر کی سرزمین پر اتنی بڑی ریلی نکالی، اتنی بڑی ریلی نکالی، دشمنوں کے کلیجے دہل گئے۔ کہا یہ کیا ہے؟ اس مرد قلندر نے ریلی میں کہا تھا مصطفیٰ سے ہماری محبت کا معیار یہ ہے، یاد رکھنا کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مشرق اعلیٰ حضرت فیضان حضور بحر العرفان حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ۔ ایک عام آدمی بڑے بڑے علامہ فہامہ سے فوقیت لے گیا ناموس رسالت کے مسئلے پر۔ کون آیا سامنے؟ سلمان اظہری صاحب 9 مہینے سے زیادہ جیل میں رہے، 8 مہینے 9 مہینے تک جیل میں رہے۔ کون آیا نکل کے سامنے؟ صرف ڈر میری قوم کے سینوں میں یہی تو تھا ہمارا نام آ جائے گا۔ 2.5 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں ہیں، میری قوم کے لوگوں کو مرد قلندر کا نام بھی یاد نہیں۔ آج بھولے بیٹھے، کل قیامت کے میدان میں جواب کیا دیں گے؟ زبانی طور پر کہہ رہے یا رسول اللہ گردن کٹا دیں گے، گردن ایسے نہیں کٹائی جاتی ہے۔ تم گردن کٹانے کا مزاج پیدا کرنا چاہتے ہو تو پڑھو علامہ سید کفایت علی کافی کی تاریخ کو۔ اس ملک کی آزادی کے لیے مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا اور کہا اب بتاؤ تمہاری
تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو مولانا سید کفایت علی کافی نے کہا تھا میری خواہش یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ نعرے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج حالت آپ کی نگاہوں